خدا کے لیے ہمیں بچا لیں۔ وہ بدماش آج پھر سے ہمارے گھر میں گھس آیا ہے۔ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم تو تھک گئے ہیں اس سے۔ ہر بار کی طرح محلے کی عورتیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تھیں۔ محلے کے بعد سر گھروں میں سے ایک گھر عابد صاحب لوگوں کا بھی تھا۔ ان کا رعب اور دبدبہ پورے محلے پر چھایا ہوا تھا، اور وہ پولیٹیشین بننے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، اور اسی بات کا فائدہ ان کے عیاش بیٹے راحیل عابد نے اٹھایا تھا۔ وہ روز رات کو نشہ کر کے کسی کے بھی دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر زبردستی دروازہ کھلوا کر گھر میں گھس کے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ محلے والوں نے کئی بار اس کی شکایت اس کے گھر میں لگائی، مگر وہ سنتے کہاں تھے۔ اس کی ماں نے اسے سر پر چڑھا کر رکھا تھا۔ محلے میں کوئی عورت محفوظ نہیں تھی۔ کئی لوگ تو اپنا گھر چھوڑ کر محلہ چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے، مگر جو لوگ اتنی حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ دوسرا گھر لے سکیں، وہ مجبوری میں راحیل عابد کی بدتمیزیاں سہ رہے تھے۔ عابد صاحب کی بیوی نے تو ان کی بات نہ ماننے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا، کیونکہ عابد صاحب نے روشن بیگم کے علاوہ ایک اور شادی کی تھی، جن کا جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ روشن ایک مغرور عورت ہے، اور آسیہ ان کی پرانی محبت تھی۔ گھر والوں نے زبردستی سے ان کی شادی روشن سے کروا تو دی تھی، مگر وہ کبھی بھی آسیہ بیگم کو دل سے نہیں نکال پائے۔ اور پھر جب آسیہ بیگم کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی، جب وہ بے سہارا ہو گئیں، تو اس بھری دنیا میں وہ ان کا سہارا بنے اور ان سے شادی کر لی۔ روشن بیگم نے تب سے ہی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ کبھی بھی عابد صاحب کی کوئی بات نہیں مانیں گی۔ وہ اپنے بیٹے کو سر پر چڑھا کر اسے کھلی چھوٹ دے کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی کوئی شکایت لے آتی تو عابد صاحب تک تو وہ بات پہنچنے ہی نہیں دیتی تھیں، بلکہ لڑائی جھگڑا کر کے الٹا ان پہ ہی بھڑک کر انہیں یہاں سے بھگا دیا کرتی تھیں۔ عابد صاحب اچھی طریقے سے اپنے بیٹے اور بیوی کی حرکتوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کبھی بھی آسیہ بیگم کو ان لوگوں سے نہیں ملوایا تھا۔ جب راحیل چھوٹا تھا تو آسیہ بیگم نے اسے دیکھا تھا، مگر اس کی ماں نے اس کے اندر اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ آسیہ بیگم سے بدتمیزی کرنے لگا، جس پر عابد صاحب نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا، اور اس دن کے بعد راحیل کے اندر نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ اس کا روز کا یہی معمول تھا، وہ نشہ کر کے آتا اور روز کسی نہ کسی لڑکی کو پکڑ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا۔ کئی لڑکیاں تو اس کی ہوس کا نشانہ بھی بن چکی تھیں۔ پولیس میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی پولیس میں چلا بھی جاتا تو اسے دو دن ہی پولیس جیل میں نہیں رکھ پاتی تھی، کیونکہ اسے چھڑوا لیا جاتا تھا۔ عابد صاحب خود پریشان تھے اپنے بیٹے کی ان حرکتوں سے، مگر وہ کیا کرتے، وہ چپ رہے۔ وہ زیادہ تر شہر سے باہر رہتے تھے، کیونکہ ان کو کافی کام ہوا کرتا تھا۔ حور، میرا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے محبت سے اپنی 19 سالہ بیٹی حورین کو چھت پر جو کبوتروں سے بات کر رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ امی دیکھیں نا، یہ کبوتر میری بات سن رہے ہیں، یہ جانور ہماری بات سنتے ہیں۔ مجھے تو لوگوں سے زیادہ جانور پر بھروسہ ہے، وہ لوگوں کی طرح دھوکے نہیں دیتے۔ اس کی آنکھ میں ایک چمک تھی۔ وہ بہت حسین تھی۔ آسیہ بیگم نے اسے بہت محنت سے پالا تھا، اس کی بہت حفاظت کی تھی۔ وہ ماں بیٹی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت محبت کرتی تھیں۔ عابد صاحب بھی بہت کم چکر لگایا کرتے تھے، مگر وہ دونوں ماں بیٹیاں اسی چیز میں خوش تھیں کہ وہ یہاں آتے ہیں۔ اچانک سے آسیہ بیگم کا فون بجنے لگا تو وہ حور کو وہیں چھوڑ کر نیچے فون اٹھانے چلی گئیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آسیہ بیگم نے سلام کیا تو سامنے سے عابد صاحب نے سلام کا جواب دیا۔ جی عابد، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کا حال دریافت کر رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں آسیہ، بات سنو۔ وہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کی گھبراہٹ کی وجہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھیں، مگر وہ ضرور پریشان ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے عابد؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہی تھیں، تو سامنے سے کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولے، میں یہاں دوسرے شہر آیا ہوں، مگر یہاں پر کچھ مسئلہ بن گیا ہے۔ ہماری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے، میں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی ہے۔ یا اللہ، خیر عابد، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھو آسیہ، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں سے گھر آ پاؤں گا بھی یا نہیں، مگر میں نے اپنے محلے کا ایک گھر تمہارے اور حور کے نام کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اگر
میرا پتہ چل گیا ہے تو وہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ تم لوگ بھی میرے لیے بہت عزیز ہو، اور وہ ضرور تم لوگوں پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے تم لوگ اس گھر میں جلدی سے شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ وہاں پہ تم لوگوں پہ کوئی شک نہیں کر پائے گا۔ وہ پریشان ہو کر کہہ رہے تھے، اور آسیہ بیگم ان کی پریشانی سمجھ گئیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنا سامان پیک کرنے لگیں۔ حور کا تو بالکل ہی دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، اس کے باپ کا حکم تھا، اور وہ کبھی بھی اپنے باپ کے حکم نہیں ٹال سکتی تھی۔ ان کو 2 دن ہو چکے تھے اس گھر میں شفٹ ہوئے، مگر عابد صاحب کی کوئی کال وغیرہ کچھ نہیں آئی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں، اور دوسری طرف ان کی پہلی بیوی اور بیٹا، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کوئی انڈین ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھیں۔ تو بیٹا کسی لڑکی کے ساتھ میٹھی محبت بھری گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ آسیہ بیگم نے حور کو گھر پر بیٹھنے کا کہا اور خود بینک چلی گئیں۔ بینک کے لیے نکل گئی تھیں کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور بینک میں پیسے تھے، انہیں نکالنا تھا، اور خود جا کر انہوں نے حور سے کہہ دیا تھا کہ وہ دروازہ بند کر لے۔ حور بھی ان کی بات سمجھ کر دروازہ بند کر کے اب چادر لپیٹ کر مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اس کا دوپٹہ اسی طریقے سے نماز کی سٹائل میں بندھا ہوا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی ماں واپس آ گئی ہے، اس لیے وہ بغیر پوچھے دروازہ کھولنے لگی، مگر سامنے ایک لڑکے کو نشے میں دھت دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا کر دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکے کی نظر جب اس لڑکی پہ پڑی تو وہ ٹھہر گیا۔ آج تک اس نے کئی لڑکیوں کو دیکھا تھا، مگر وہ لڑکی سب لڑکیوں پہ بھاری تھی۔ وہ نازک، ایک کم عمر خوبصورت لڑکی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آ چکا تھا، اور وہ گھبراتے ہوئے اب چیخنا چاہتی تھی جب راحیل نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ ہائے ہائے، یہ پری ہمارے محلے میں کہاں سے اتری ہے؟ میں بھی سوچوں اتنی خوبصورت لڑکی تو کوئی تھی ہی نہیں۔ شاید تم میرا ہی انتظار کر رہی تھی، تبھی تو دروازے پر شاید تم بھی انتظار میں تھی میرے، تبھی تو دروازے پر تالا نہیں تھا۔ محلے کے لوگوں کو اس کا اتنا خوف تھا کہ وہ اپنے گھروں کے باہر تالا لگا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اندر نہ آ پائے۔ کبھی کبھار تو جب وہ دیکھتا تھا کہ سب کے گھروں کے باہر تالا لگا ہے تو وہ تالا توڑ بھی دیتا تھا، مگر آج وہ چلتے چلتے ایک گھر تک پہنچا تھا جہاں پہ تالا نہیں تھا۔ اس نے ایک بار ہی بجایا تھا اور حور نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ حور نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور اس کے سامنے روتے ہوئے دہائیاں دینے لگی۔ دیکھیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ اسے بھیک مانگ رہی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کی بھیک، مگر وہ تو نشے میں سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ وہ ایک ہی وار میں اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ چیختی رہی مگر کوئی نہ آیا۔ اس کے آس پاس کے گھر والوں نے اس کی آوازیں سنی تھی، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کریں۔ وہ روتی رہی، وہ سسکتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ آسیہ بیگم، جو اتنی دیر سے ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھیں، بہت مشکلوں سے گھر پہنچی تھیں۔ گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹی کے لیے پریشان تھیں کیونکہ وہ اکیلی نہیں رہ پاتی تھی۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی، مگر انہوں نے مجبوری میں اسے اکیلا چھوڑا تھا۔ مگر جیسے وہ گھر کے دروازے پہ پہنچے، اپنے گھر کے دروازے پر انہوں نے رش دیکھی تو ان کے دل میں برے خیال آنے لگے۔ وہ سب کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھیں اور دروازہ کھلا دیکھا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ کمرے کی طرف جاتی کہ کسی کی سسکی کی آواز ان کا دل دہلا چکی تھی۔ حور! وہ حور کا نام لیتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی جب سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گئیں۔ سامنے جو قیامت برپا ہو چکی تھی وہ دیکھ کر آسیہ بیگم ہلنے سے قاصر تھیں۔ حور! حور! وہ اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھیں جو بے ہوش ہو کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر جاں بجا زخم کے نشان تھے، زخم کے بھی ایسے نشان جیسے کسی درندے نے نوچا ہو۔ وہ اسے وہیں بٹھا کر باہر کی طرف بھاگی تھیں۔ کس نے کیا یہ؟ میں پوچھ رہی ہوں، کس نے کیا یہ؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح سب پر چلا رہی تھیں۔
راحیل عابد نے، اور آسیہ بیگم ایک پل کے لیے ٹھہر گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کی عزت خراب کرنے والا ان کے شوہر کا بیٹا یعنی اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ آسیہ بیگم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ سیدھا روشن بیگم کے گھر پہنچی، دروازے کو زور زور سے بجانے لگی۔ کم بخت، دروازہ توڑو گی کیا؟ کون؟ روشن بیگم منہ سے پان تھوکتے ہوئے باہر آ رہی تھی، جب سامنے ہی اتنے سالوں بعد آسیہ بیگم کو دیکھ کر جسم میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تو یہاں؟ تیری ہمت! ابھی روشن بیگم کچھ بولتی ہی کہ آسیہ بیگم نے انہیں دھکا دیا اور اندر آئیں۔ کہاں ہے راحیل؟ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ وہ چلاتے ہوئے پورے گھر کو تہس نہس کر چکی تھیں۔ ایک گھٹیا عورت پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اور میرے بیٹے کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ دیکھ میرے گھر سے دفع ہو جا ورنہ… روشن تم میرے سامنے سے ابھی غائب ہو جاؤ ورنہ میرے ہاتھوں تم ماری جاؤ گی۔ وہ اتنا زور سے دھاڑی تھی کہ روشن بیگم ایک منٹ کے لیے تو ان سے ڈر کر پیچھے ہی ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں شعلے تھے جو آج سب کو جلا دینے کی ہمت رکھتے تھے۔ راحیل جو نشہ کر کے پھر سو گیا تھا، اس کے بعد نہا کر اب فریش فیل کر رہا تھا۔ وہ جب نیچے آیا تو کسی عورت کو چیختا ہوا دیکھ کر اس عورت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی راحیل کچھ بولتا کہ آسیہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ گھٹیا آدمی، تمہیں شرم نہ آئی میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے؟ میری چھوٹی بیٹی تھی وہ، اس کی عمر کیا تھی جو تم نے عزت خراب کر دی؟ وہ روتی جا رہی تھیں اور راحیل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس والی کی ماں ہے۔ اور پھر تھوڑی دماغ پر زور دینے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کل رات ایک لڑکی کے پاس گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ راحیل اس کو بھول نہیں پا رہا تھا، مگر اس کی ماں یہاں کیا کر رہی تھی؟ آج تک اس نے جو بھی کچھ غلط کیا تھا، کسی کے گھر والے اس کے سامنے یوں کھڑے نہیں ہوئے تھے جیسے یہ عورت ہو گئی تھی۔ راحیل کو پہلے تو تھپڑ پر کافی غصہ آیا، مگر جب پتہ چلا کہ اس نے نشے کی حالت میں اس کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ غصہ تو اب برداشت کرنا ہی پڑے گا، اس لیے وہ بے دلی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا دل تو ایک پل کے لیے تب رکا جب اس عورت کے زبان سے اس نے کچھ الفاظ سنے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، خدا کے قہر سے ڈرو تم۔ اپنی ہی بہن کے ساتھ تم نے زبردستی کر دی۔ وہ تم سے ملنے کے لیے کتنی بے تاب تھی۔ ہمیشہ میں اسے بتاتی تھی کہ اس کا ایک بھائی ہے، اس کا بڑا بھائی۔ وہ کہتی تھی کیا بھائی مجھ سے محبت کریں گے؟ میں کہتی تھی تمہارا بھائی تم سے بہت محبت کرے گا۔ وہ ضد کیا کرتی تھی جیسے دوسروں کے بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، میرا بھائی میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ میں کہتی تھی وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا۔ تم نے سب خراب کر دیا راحیل، تم نے اس بچی کی معصومیت چھین لی، تم نے اس بچی کی عزت خراب کر دی جو تم سے بہنوں سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ تم نے میری بچی کو برباد کر دیا۔ تم ڈرو اس دن سے راحیل جب تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا، تب کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ تم جیسے لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے ہو، ایک دن تمہیں احساس ہوگا جب تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ غلط ہوگا۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دیتی، مگر میری دعا ہے راحیل عابد، جو تم نے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے وہ تکلیف تمہیں بھی محسوس ہو، تم بھی اس تکلیف سے گزرو۔ وہ بس اب زمین پر گرتے ہوئے دھاڑے مار کر رونے لگیں۔ راحیل تو ان کے ان الفاظوں پر پتھر ہو گیا۔ وہ کیا کر گیا تھا؟ اس کو پہلی بار اپنے کام پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ابھی مزید وہ کچھ کہتی کہ کچھ عورتیں بھاگتی ہوئی روشن بیگم کے گھر داخل ہوئی تھیں۔ بہن، وہ تمہاری بیٹی نے نس کاٹ کر خودکشی کر لی، اس کا بے جان جسم گھر پہ پڑا ہوا ہے۔ اور آسیہ بیگم یک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہیں روتے روتے زمین بوس ہو گئی تھیں۔ راحیل جلدی سے آگے بڑھا اور ان کی نبض دیکھنے لگا۔ روشن بیگم بھی ایک پل کے لیے ڈر گئی تھیں۔ راحیل نے جب ان کی نبض چیک کی تو وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ ان کی نبض بند ہو چکی تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، وہ ہارٹ اٹیک سے مر چکی تھیں۔ اپنی بیٹی کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکی۔ ابھی تو ایک اور خبر بھی ان کے منتظر تھی۔ جب چند پل بعد ان کو خبر ملی کہ عابد صاحب کو
فائرنگ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک دن میں وہ پورا گھر برباد ہو گیا تھا۔ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی، زندگی سے بھرپور۔ وہ زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی مگر وہ دل کی ضرور صاف تھی۔ ایک معصوم، ایک خوبصورت لڑکی، حورین، جس کی زندگی ایک ہی دن میں ختم ہو گئی۔ وہ آسیہ بیگم، جنہوں نے کبھی بھی حورین کو اپنی سوتیلے بھائی اور سوتیلی ماں سے نفرت کرنا نہیں سکھایا، بلکہ ان کے بارے میں اچھا ہی بتایا کرتی تھیں۔ اس کے دل میں ان کے لیے نفرت نہ آئی۔ انہوں نے کبھی بھی روشن بیگم کو نفرت بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو چاہتی تھیں کہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہیں، خوشی خوشی رہیں۔ انہوں نے راحیل کو اپنا بیٹا سمجھا تھا، مگر اسی بیٹے نے ان کی بیٹی کی عزت خراب کر دی، اسے موت کی نیند سلا دیا۔ وہ باپ جو اپنی بیوی اور بیٹے کی حرکتوں سے پریشان ہو چکا تھا، وہ اپنی بیٹی اور اپنی دوسری بیوی کو محفوظ کرنے کے لیے اس محلے میں جانے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس محلے میں جہاں پر وہ ان کی حفاظت کے لیے انہیں بھیج رہا ہے، وہاں پر ہی ان کی عزت خراب کر دی جائے گی۔ ان کو تو یہ خبر بھی نہ ملنے سے پہلے ہی وہ موت کے آغوش میں چلے گئے تھے۔ 20 سال بعد راحیل، خدا کے لیے ان کو سزا دلوانی ہوگی۔ آپ کو، انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ کو ان کو سزا دلوانی ہوگی، خدا کے لیے راحیل۔ راحیل کی بیوی اسمارا روتے ہوئے راحیل سے منتیں کر رہی تھی۔ ان کی یہ 16 سالہ بیٹی آرزو، جو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، وہاں پہ کوئی لڑکا اسے تنگ کیا کرتا تھا۔ آرزو نے ہمیشہ اسے اگنور ہی کیا تھا، یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی تھی، اور اس نے آرزو کو تنہا پا کر اس کے ساتھ زبردستی کی، اور پھر اس کے منہ پر اس نے تیزاب پھینک دیا۔ آرزو کا چہرہ پوری طریقے سے جل چکا تھا، بلکہ وہ تیزاب اس کے ہاتھوں پر بھی گر گیا تھا، جس سے اس کا جسم جیسے گل سا گیا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسمارا روتے روتے اپنے شوہر سے انصاف دلوانے کی دعائیاں دے رہی تھیں۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے اسمارا، میں نے بہت لوگوں کے ساتھ غلط کیا، میں نے بہت لڑکیوں کی عزتیں خراب کی۔ مجھے عقل تو تب آئی جب میں نے ایک لڑکی کی زندگی خراب کی، اور وہ میری اپنی خود کی بہن تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے روتے ہوئے کہا تھا، تمہیں اس دن اس تکلیف کا احساس ہوگا جو تم دوسرے ماں باپ کو دیتے ہو جب تم خود باپ بنو گے۔ جب تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا، دیکھو میں نے جو اپنی جوانی میں گناہ کیے تھے، ان سب کی سزا میری بیٹی کو ملی ہے۔ میں اس کا کس منہ سے سامنا کروں؟ اس کا باپ بھی تو ایسا ہی تھا۔ میں کیا کروں؟ کاش میں بدل جاتا، کاش جب میں بچپن میں غلطیاں کرتا تھا، غلط صحبت میں جا رہا تھا، تو امی مجھے روک دیتی، کاش امی اسما آنٹی کی طرح ہوتی، مجھے نیکی کی راہ دکھاتی، غلط کر رہا تھا تو روک دیتی، تو آج میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو ہوا ہے۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب سے ان سب کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں سکون سے نہیں سو پایا۔ میں ہر پل یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو مت دینا، مگر دیکھ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب لگتی ہے نا تو بہت زور سے لگتی ہے۔ اس نے مجھے چھوٹ دی، میں گناہ کرتا گیا، مجھے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا، مگر جب اس نے میری پکڑ فرمائی تو میں کہیں کا بھی نہیں رہا۔ اسمارا میں کیا کروں؟ میری بیٹی کو میرے گناہوں کی سزا ملی ہے، اور یہ سزا ساری زندگی کے لیے رہنے والی ہے۔ راحیل اپنی بیوی اسمارا کے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری زندگی خراب کر دوں گا، مزید خراب کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے ہماری بیٹی کی زندگی خراب کر دی، تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ اور اسمارا اپنے شوہر کو بس دیکھے جا رہی تھی، اسے کافی رونا آ رہا تھا۔ راحیل کو اپنے گناہوں کا احساس تھا، مگر اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کمرے میں بیٹھ کر بس روئے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ اور بچا ہی نہیں تھا۔ اور اسی کے ہی برابر والے کمرے میں روشن بیگم، جن کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ ہلنے سے قاصر تھیں۔ وہ سارا معاملہ سن چکی تھیں، کیونکہ آوازیں ان کے پاس صاف طور سے جا رہی تھیں۔ وہ بس رو رہی تھیں اور افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھیں۔
ختم شد.